السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو موسم سرما کی جو عام بیماریاں ہیں ان کے کچھ نسخے، دیسی نسخہ جات وہ بتاتے ہیں۔ سردیوں میں عموماً انسان جب اکیلا ہو یا لمبی راتیں ہوں تو بور ہوتا ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، ہونٹوں کے گرد چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کے لیے ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ کافی حد تک فائدہ دیتی ہے، اور سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈی رہیں، اس سے بچنے کے لیے ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں جرابیں استعمال کرنی چاہیے۔ نیز گرم مشروب مثلاً قہوہ، چائے، گرم دودھ سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر نزلہ زکام کا شکار ہو سردی کی وجہ سے تو نیم گرم دودھ میں تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا ادرک کا رس اور پیسی ہوئی کالی مرچ ملا کر ہلا کر اس کو پی جائیں۔ انشاءاللہ نزلہ زکام سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر ہوتا ہے جلد کی خشکی، سردیوں میں خاص طور پر۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ نارمل پانی، اگر بہت زیادہ ٹھنڈے سے نہیں نہا سکتے، تھوڑا سا اس کو کوسا کر لیں، اس کے ساتھ نہائیں، اور نہانے کے بعد جلد پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے آپ کو جلد کی خشکی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اگر کمرے میں خشکی دور کرنی ہو تو دیگچی میں ابلتا ہوا پانی کھلے ڈھکن کے ساتھ کمرے میں رکھیں۔ اس کی بھاپ جو ہے وہ سارے کمرے میں پھیلے گی تو اس سے خنکی ہوگی، یعنی کمرے کی خشکی اس سے دور ہو جائے گی۔ اگر کمرے کے اندر ابالنے کا بندوبست ہے تو تھوڑا سا پانی لے کر اس کو گرم چولہے پر رکھ دیں اور وہ ابلتا رہے، ڈھکن اس کا کھلا ہو، بھاپ اس کی کمرے میں رہے، تو کمرے میں خشکی کمرے کی دور ہو جائے گی، کمرے میں خنکی ہو جائے گی پانی سی۔ تو اسی طرح سردیوں میں بلڈ پریشر، دل کا دورہ، فالج، اس قسم کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈ کا اثر ہوتا ہے، یہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس، گرم ٹوپی پہن کر باہر نکلیں، اور گرم بوتل سے بستر کو گرم کریں۔ اگر آپ کے پاس آئسون نہیں ہے، کمرہ گرم نہیں ہے، تو کم از کم گرم بوتل میں پانی ڈال کر بسترے میں اپنے ساتھ لٹائیں، اس سے بستر تمہارا جلدی گرم ہو جائے گا، تو اس سے سردی سے بچا جا سکے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ورزش کا صبح شام بہت ضروری عمل ہے۔ اس ورزش سے خون کی جو گردش ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ پھر سردیوں میں گلے کی خراش عموماً شکایت ہوتی ہے۔ گلے میں خراش جب ہو تو ایک گرم کپ لیں پانی کا، 1 چمچ ادرک کا پانی ڈال لیں، 1 چمچ شہد ڈالیں، 1 چمچ لیمبو کا رس ڈالیں، یعنی آدھا لیمبو نچوڑ دیں، تو اس کے غرارے کریں، اور جو باقی بچے اس کو آپ پی لیں، تو اس سے جو ہے آپ کی گلے کی خراش انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر سردیوں میں اکثر خشک کھانسی ہوتی ہے۔ خشک کھانسی کے لیے ایک تیر بہادر نسخہ ہے کہ خشخاش کی چائے پئیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ خشخاش رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس کو رگڑیں اچھی طرح، پھر چائے جو آپ بناتے ہیں ابلتی چائے میں وہ
خشخاش جو ہے رگڑی ہوئی وہ آپ ڈال دیں اور وہ آپ چائے پی لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی خشک کھانسی جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور 1 گھنٹہ تک پھر ٹھنڈا پانی نہیں پینا. آپ کو پسینہ آئے گا کیونکہ گرم گرم آپ نے چائے پی ہوئی ہے خشخاش کی. ٹھنڈا پانی سے 1 گھنٹے تک پرہیز کریں اور گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں آپ کی خشک کھانسی میں کو فائدہ ہو جائے گا. اور دوسرا نسخہ خشک کھانسی کا یہ ہے کہ ہلدی اور جوائن کا شربت. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجوائن کو رات کو پانی میں پکو دیں اور صبح اٹھ کر کچی ہلدی اس میں ڈال کر 5 منٹ تک پکائیں. پھر ابال کر اس کو چھان کر گرم گرم پی لیں. سردیوں میں یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. یعنی اس میں آپ اجوائن اور ہلدی میں کالی مرچ اور شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھے چند دیسی ٹوٹکے اور واقعی یہ استعمال کرنے سے آپ کو انگریزی دوائی نہیں کھانی پڑے گی. اینٹی بائیوٹک سے آپ بچے رہیں گے. لیکن اس تمام نسخوں کے ساتھ شرط یہ ہے کہ 15-15 منٹ آپ صبح شام ورزش کریں تاکہ سرکولیشن باڈی جو ہے وہ اپنی حرکت میں آئے اور اس کا خون کی جو رفتار ہے وہ اپنی ٹھیک طرح سے خون گردش کرنا شروع ہو جائے. اور ان نسخوں کو کوئی بھی آپ استعمال کر لیں وہ سردیوں کی مختلف بیماریوں میں بہت ہی کارآمد ہے. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.